الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظیم. سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق، تو یہ جینا حرام ہے. تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور آئے، زور سے بولو. اور لوگوں، کائنات میں اگر کام ہے تو تحفظ ختم نبوت کا کام ہے. تو کائنات میں اگر کوئی عمل ہے تو پیارے پیغمبر کے دامن کو پکڑنے کا نام عمل ہے. کائنات میں اگر کوئی نجات کا راستہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا لے کر آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اس سے بہتر، افضل، اعلیٰ، اکرم، اشرف، بلند بالا و برتر کوئی دوسرا کام ہو سکتا ہے؟ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی. حضرات علماء، قائدین، زعماء، خطباء اور مجلس کے اکابر مشائخ اور بالخصوص خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب اور جمیع حاضرین، بیان تو ہو چکا، بیان ہوں گے. میں تو ادنا حقیر فقیر طالب علم ہوں. حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب فیضآبادی دامت برکاتہم اس بڑھاپے میں اور عوارض امراض میں جم کے ڈٹ کے کام کر رہے ہیں. حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب دامت برکاتہم بڑھاپے میں عوارض و امراض میں آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. مولانا امجد خان صاحب جس عزم کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہم سب کا عزم ہے، ہم سب کا ارادہ ہے. لوگوں، تو ان تمام مناظر اور مراحل اور اس وقت کے عنوانات، برکات، ثمرات اور سکینہ کے نزول کی کیفیات آپ محسوس کر رہے ہیں. اس ختم نبوت کے مشن کی برکت سے آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو انشاءاللہ کوئی جھولی اور کوئی دامن محروم اور خالی نہیں جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دیر ہو گئی، اندھیر ہو گئی، میرے آقا گھر تشریف نہ لائے، میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہ لا سکے. میں بے چین، بے قرار، بے حال، بدحال گلی سے باہر نکلی، گلی گلی چھان ماری. چھوٹی سی بستی تھی، میرے پیارے محبوب نظر نہ آئے. پریشان اور بے چین ابو بکر صدیق کے گھر گئی، عمر فاروق کے گھر گئی، عثمان ذو النورین کے گھر گئی، علی مرتضیٰ کے گئے. جلیل القدر صحابہ جن کے گھروں میں پیغمبر کا آنا جانا بے تکلف ہوتا تھا، وہاں پوچھ پاچھ کی پیارے پیغمبر نظر نہ آئے. گھر آئی، کبھی دائیں دیکھتا ہوں کبھی بائیں دیکھتی ہوں، آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے. میں پریشان ہو گئی، میرے آقا آ نہ سکے. آسمان کا آفتمان کا مہتاب تو چمک رہا ہے، لیکن پوری کائنات کا مہتاب، ختم نبوت کا تاجدار، وہ ابھی تک طلوع نہیں ہوا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ پریشانی، کہیں نصیب دشمنا تو نہیں ہو گئے. سارا مدینہ چھان مارا، مسجد نبی کا کونا کونا چھان مارا، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے. پریشان، اچانک خیال آیا
जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, उसका वहां पर जाना अभी तक न हो सका। मैं चल पड़ी, चलती चले गई। वहां मौजूदा जो जन्नतुल बकी है, ये मंजर नहीं था। झाड़ियां थी, दरख्त थे, बेल बूटे थे, जंगल था, डरावना खतरनाक मंजर था। मैं वहां घुस गई, देखा दूर एक साया सा नजर आया। आगाह पहुंची तो प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में खड़े कब्रिस्तान में और नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर के करीब में बैठ गई। अल्लाह के पैगंबर का दिल धड़क रहा था। बरक़ाए रबूबियत और बाक़ाए अहदियत व समदियत में रो रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, रुखसार तरबतर हो गए। दाढ़ी में आंसू मुबारक रात के सितारों की तरह चमक रहे हैं। ऐसे आलम में मैं परेशान हो गई। पैगंबर का गिरिया देखा, रोना देखा, दुआ देखा। कान रखा तो पैगंबर दुआ मांग रहे हैं, रब्बे उम्मती 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 उम्मती। क़ियाम में यही और सूरत फातिहा के जगह यही, सूरत की जगह यही सुभाना रब्बिल आला भी और सुभाना रब्बिल अज़ीम भी छोड़ के रब्बे ज़िदनी रब्बे उम्मती उम्मती रब्बे उम्मती उम्मती। जब सलाम फेरा तो मैं सामने दोनों बैठ के मैंने अर्ज किया, मेरे महबूब ये क्या हो गया? क्या कुरान और नमाज के कवायद बदल गए? नसीतुल कुरान लिहाज़ उम्मा। पैगंबर मेरे आका इस उम्मत के गम में, इस उम्मत की फिक्र में, इस उम्मत के लिए दर्द दल रखने के पेश नजर कमाल शफ़क़त की बुनियाद पर आप कुरान भूल गए, फातिहा भूल गए, सुभान रब्बिल आला भूल गए, सुभान रब्बिल आला में छोड़ दिया। मेरे आका ये क्या मामला है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, आयशा 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 आयशा, माँ जब तक मैं जिंदा हूँ, माँ दुमतुल हयाता, जब तक मेरी जिंदगी है, आज जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अपने उम्मत को नहीं भूलूंगा। यही वजीफा रब्बे उम्मती उम्मती, अल्लाह की बारगाह में उम्मत के लिए दुआ करता रहूंगा। रब्बा तू नाराज हो जाए, तू गज़बनाक हो जाए, मेरी उम्मत कबायर में पड़ जाए, सग़ैर में पड़ जाए, बगावत पे आ जाए, मेरी उम्मत पे पत्थर न बरसाना, मेरी उम्मत की शक्ल कुत्तों से न बदलना, खिंजीर से न बदलना, आग न बरसाना, जमीन में न धंसाना। रब्बे उम्मती उम्मती उम्मती। ऐसा जब मेरे पास मलकुल मौत आएगा, मुझे बरज़ख की फिक्र नहीं होगी, खानदान की फिक्र नहीं होगी, उस वक्त भी मेरे ज़बान पे यही होगा, रब्बे उम्मती उम्मती उम्मती। जब कब्र में रखा जाऊंगा, कब्र में ले जाया जाऊंगा, उस वक्त भी ज़बान पर होगा रब्बे उम्मती उम्मती उम्मती। और जब सूरह इसराफील फूंका जाएगा, मेरी ज़बान पे होगा रब्बे उम्मती उम्मती उम्मती। और फरमाया जब मैदान माशर में उठाया जाऊंगा, तब भी मेरे ज़बान पे एक ही यही दुआ होगी, रब्बे उम्मती उम्मती उम्मती। समय रिसालत के दीवानों और प्यारे पैगंबर के नबूवत के परवानों, आगे सुनो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, मेरी बारी थी, पैगंबर ने इजाजत चाहे हल्का सा वज़ू बना के, अल्लाह हल्का सा वज़ू बना के बरगाह रब में खड़े हो गए और नमाज पढ़ने लगे। मैंने देखा रात का वक़्त है, तन्हाई का आलम है, अल्लाह और पैगंबर के दरमियान मुनाजात मुज़ाकरात अल्लाह के पैगंबर बरगाह रुबूबियत में इस वक्त भी पढ़ रहे हैं, रब्बे उम्मती उम्मती उम्मती। क़याम में रब्बे उम्मती, सजदे में रब्बे उम्मती, नमाज के हर 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 अमल में रब्बे उम्मती उम्मती उम्मती। सुबह की अज़ान हो गई, अल्लाह के पैगंबर ने सलाम फेरा, दाएं तरफ रुख करके, दाएं रुखसार के नीचे हाथ रख के पैगंबर का दिल धड़क रहा है, वजूद पे लर्ज़ा है, कांप रहे हैं और रो रहे हैं। देर हो गई, हजरत बिलाल पहुंच गए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पैगंबर ने सलाम का जवाब दिया, फौरन बैठ गए, आंखें सुर्ख थी, रोने के असरात थे।
گریا نمایاں تھا، چہرہ در بدر تھا، گاڑی تر بتر تھی، گاڑی مبارک تر بتر تھی۔ ایسے عالم میں حضرت بلال نے عرض کیا میرے آقا آپ تو روتے رہے، آپ تو غمزدہ ہیں، آپ کو تکلیف ہے، آپ پریشان ہیں، میرے آقا برزخ کے غم سے یا موت کے غم سے یا جہنم کے غم سے یا کوئی اور تکلیف ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بلال 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 مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، قبر کا نہیں، برزخ کا نہیں، اصل بات یہ ہے 15ویں صدی آ جائے گی، لوگ میرے پیغمبر لوگ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے، نافرمانی کریں گے، بغاوت کریں گے، عالمی سطح پر پیغمبر کی ختم نبوت کا محل اسے ڈائنامیٹ کرنے کی سازشیں ہوں گی، ختم نبوت کے جھنڈے جلائے جائیں گے، پورا عالم ایک طرف ہو جائے گا۔ ایسے عالم میں میرے امت کا گناہگار بندہ، میرے امت کا دنیادار بندہ، میرے امت کا نادار بندہ وہ بھی ختم نبوت کا جھنڈا لے کر مارکہ کارزار میں آ جائے گا۔ ایسے عالم میں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں روتا رہا اللہ میری امت باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے اور کبائر میں مبتلا ہو جائے، بغاوت پہ آ جائے، لیکن اللہ میرے ساتھ نسبت ہے، میری ختم نبوت کے ساتھ نسبت ہے۔ اللہ ان پہ پتھر نہ برسانا اور ان کے شکل خنزیر سے نہ بدلنا، دیگر سے نہ بدلنا، بندر سے نہ بدلنا، آگ نہ برسانا، زمین میں نہ دھنسانا۔ بلال سارے رات میں کوئی پریشانی، کوئی درد و علم میں نہیں روتا رہا، ساری رات اپنے امت کے غم میں روتا رہا۔ تمام رات نہیں سوئے یاد کر کے تجھے، تمام رات نہیں سوئے یاد کر کے تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام رات نہیں سوئے یاد کر کے تجھے، گرفتہ دل تھے بڑے روئے یاد کر کے تجھے۔ لوگوں پیغمبر کی دعا کا ثمرہ ہے آج پورے عالم میں کفار ملحدین مشرکین ان کے ایجنٹ متحد ہو گئے، پارلیمنٹ کے عزائم بھی ٹھیک نہیں ہیں، حکمرانوں کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں، سیاستدانوں کے عزائم خطرناک ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے ایجنٹ اور اقوام متحدہ کے ایجنٹ میدان عمل میں اترے، پیغمبر کی ناموس رسالت پہ یلغار ہے۔ ایسے عالم میں اس امت کا فیصلہ ہے کٹ جائیں گے، سر کٹوا دیں گے، پاؤں کٹوا دیں گے، جسم کے ٹکڑے کرا دیں گے، لیکن پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور آخری بات لوگوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی ہے، پیغمبر کی دعاؤں میں آپ کا حصہ ہے۔ آپ آئے نہیں، آپ بلائے گئے، آپ لائے گئے، خرید طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ پھر سن لو، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، تو پیغمبر کی شفاعت کا اور نجات کا پروانہ اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔ بے حد شکر گزار ہوں ایسے عالم میں کہ حضرت قائد ملت تشریف لائے ہوئے لا رہے ہیں، مجھ گناہگار کے لیے بھی وقت عنایت فرمایا، یہ میرے لیے بڑے اعزاز، بڑے اکرام اور نجات کا وسیلہ ہے۔ اپنے بزرگوں کا شکر گزار۔ وآخر دعوانا ان الحمد